جوا کھیلنا بھی حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب پینا اور جوا کھیلنا اور غیر اللہ کے آستانے پر جا کر کے وہاں سر جھکانا اور پانسے کے تیر نکالنا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، یہ سب گندے کام ہیں، یہ سب شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ جوا کھیلنا بھی شیطان کا کام ہے۔ کسی زمانے میں تاش کے پتوں سے جوا کھیلا جاتا تھا، اب موبائل کا دور آ گیا، اب ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، اب انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایپ آ گئے۔ ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا تھا، ایک ایک بال کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا تھا۔ آج کتنے سارے ایپ ہیں جس کے اندر جوا کھیلنے کی اور سٹا کی الگ الگ شکلیں آ رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، پیسہ کمانا ہے تو بزنس کرو، پیسہ کمانا ہے تو حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ بہت سارے راستے حلال طریقے کے ہیں، حرام راستہ مت اپناؤ، پیاز کا راستہ مت اپناؤ اور سٹا اور جوا کا راستہ مت اپناؤ۔ یاد رکھو حرام کمائی سے پیسہ کما بھی لوگے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ جانتے ہو بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، جانتے ہوں گے آپ لوگ۔ ساڑی کے کاروبار میں بنارس میں کسی زمانے میں ساڑیوں میں فیگر چلتا تھا، مور کی تصویر بنی ہے، کوے کی تصویر بنی ہے، چڑیا کی تصویر بنی ہے۔ تو کسی دور میں جب بنارس میں کوئی ایسی ساڑی بنواتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ تصویر کا کاروبار کر رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے۔ اس فیگر بنانے والے کے گھر میں لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ یہ حرام کھا رہا ہے۔ لیکن اب کتنے ایسے لوگ ہیں بنارس میں جو اسی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اب وہ دینداری نہیں بچی، اب وہ تقوی نہیں بچا، اب لوگ فیگر کا کام عام طور سے کر رہے ہیں۔ اور اب حالات یہ ہیں جب وہ کاروبار شروع کر لیتے ہیں پھر اپنے علماء کے پاس جا کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلے سوال کرتے پھر کاروبار شروع کرتے، مگر کاروبار شروع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں، علماء سے فتویٰ نہیں پوچھتے ہیں، وہ علماء کے منہ میں اپنی زبان ڈالنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو میرے دل میں ہے عالم کی زبان سے وہ نکل جائے۔ اگر عبدالغفار صاحب سے پوچھا، انہوں نے اگر ہمارے مطلب کا جواب نہیں دیا تو ہم منور صاحب سے پوچھیں گے، منور صاحب نے ہمارے مطلب کا جواب نہیں دیا مولانا نور اسلام صاحب سے پوچھیں گے، انہوں نے جواب نہیں دیا مولانا مزمل مدنی صاحب سے پوچھیں گے، انہوں نے جواب نہیں دیا کسی اور سے پوچھیں گے۔ ہمیں اپنے مطلب کا فتویٰ چاہیے، ہم نے علماء کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، علماء آپ کے غلام نہیں ہیں، علماء کی عزت اور احترام کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں یہ علماء، نبیوں کی وراثت علم ہے، نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہے، اور علماء نے نبیوں کی وراثت کو پایا ہے، اور جو علماء ہیں ان کے پاس نبی کی وراثت، ان کے پاس علم تھی۔ بنگال میں کلیا چک میں گیا، ایک مسجد کے امام صاحب مجھے ملے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے شیخ صاحب 15 سال سے میں مسجد میں امامت کروا رہا ہوں، 3000 روپیہ مجھ کو بنگال کی گورنمنٹ دے رہی ہے اور 6000 روپیہ اس وقت مسجد کی کمیٹی دے رہی ہے، میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا۔ مسجد کا متولی آ کر کے کہتا ہے مولوی صاحب تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، تو گھر کیسے بنا لے؟ متولی صاحب ناراض ہو گئے مجھ سے، قصور کیا ہے میں گھر بنوا رہا ہوں۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے علماء کا گھر بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، یہ چاہتی ہے ان کے علماء بھکاری بنے رہے، ان کے در کے گداگر بنے رہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کا سمان کرتی ہے، اپنے عالم کی عزت کرتی ہے، اور آپ اپنے عالم کو بھکاری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عالم جس نے 15 سال تک ایک مسجد میں امامت کرائی ہے، اس نے 15 سال اگر کسی بزنس میں دیا ہوتا تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا۔ اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا، اپنی جوانی کو کھپا دیا، اور آج یہ سلوک کر رہی ہے قوم، وہ اپنا گھر بنا رہا ہے تو اس کے گھر بنانے پر بھی یہ اعتراض ہوا ہے۔ میرے بھائی یہ ڈھکوسلے بند کر دو، علماء کے پیسے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تمہارے گھر کا
5,000 میں نہیں چل سکتا، عالم کے گھر کا کام 5,000 میں کیسے چلے؟ 5,000 میں آج علماء کو تنخواہیں دے کر کے لوگ مسجدوں میں امامت کروا رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھوا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، امام صاحب کے لیے مسجد میں چھوٹی سی کوٹری بنائی گئی۔ امام صاحب کی کوٹری اتنی چھوٹی سی رکھی جاتی ہے کہ امام صاحب پیر پھیلا کے سوئیں تو سر الگ دیوار میں لڑے، پیر الگ دیوار میں لڑے، اتنی بڑی بس کوٹری ہونی چاہیے۔ کیا مجال ہے کہ امام صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے؟ امام صاحب 6 مہینے میں چھٹی لے کے تب جائیں گے فیملی سے ملنے کے لیے۔ امام صاحب کے بچے اپنے باپ کے رہنے کے باوجود یتیمی کی زندگی گزارے، اس کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے، اور ہم اور آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ اگر آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، اگر آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، تو اس عالم دین کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے۔ اس کے بچوں کو جیتے جی یتیم کیوں بناتے ہو؟ اس کی بیوی کو جیتے جی بیوہ کیوں بناتے ہو؟ اگر اپنی مسجدوں میں اپنے اماموں کے کمرے بناتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، اگر ذرہ برابر اپنے عالم کی عزت کرتے ہو تو اس عالم کے لیے ایک فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کرو۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، علماء فرشتے نہیں ہیں، یہ علماء آپ کے بیچ کے انسان ہی ہیں، جو تقاضے آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں، جو کمزوریاں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ گناہ اور غلطی کے کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، علماء سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، ان کو فرشتہ مت سمجھنا، لیکن اگر علماء سے غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ تمہیں نظر آ گیا فلاں عالم نے کوئی غلط کام کر دیا، اکیلے میں لے جا کے سمجھا دو، مولوی صاحب سماج پر بڑا غلط اثر پڑے گا۔ ہمارے یہاں تو صاحب بال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ امام صاحب نے اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر دیا، عشاء کی نماز تھوڑی لمبی پڑھا دی، ہم چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے اور پان کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، صاحب مولوی صاحب نے نماز بڑی لمبی پڑھا دی۔ تمہارے باپ کا نوکر ہے وہ، تم سے پوچھ کے نماز پڑھائے گا؟ عزت نہیں ہے آپ کی نظر میں علماء کی۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی ہم پھٹ سے کہتے ہیں ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تیرے نماز نہ پڑھنے سے کیا اس امام کی امامت خطرے میں پڑ جائے گی؟ فتنے نہ پیدا کرو میرے بھائی، اپنے علماء کی عزت کرو، ان کی غیبت نہ کیا کرو، ان کی برائی نہ کیا کرو۔ علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے ہم اس اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ جب ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں تو سمجھو ہم زہریلا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی اس کا گناہ اور زیادہ پڑے گا، کیونکہ آپ ایک عالم کی غیبت کر رہے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی، علماء کا مقام دو، علماء کی قدر کرو۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے میرے بھائیو، سود کھانا اور پیاز کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال جس طریقے سے بھی کھایا جا رہا ہے، یتیم کا مال کھانے والے کان کھول کر کے سن لیں، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا۔ جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم بیچارہ بے سہارا ہوتا ہے، یتیم ہو سکے تو یتیم کی مدد کر دو، ہو سکے تو یتیم کو سہارا دے دو، یتیم کا مال ہڑپنے کی کوشش کرو۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجے یتیم ہیں، جس چچا کو قرآن کی آیت کبھی نہیں یاد آئی، شریعت کبھی یاد نہیں آئی، بھائی مر گیا، شریعت یاد آ گئی۔ بھتیجے سے بولا بے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، اب دادا کی پراپرٹی میں تیرا کوئی حصہ نہیں بنتا، چچا لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارا بھائی زندہ ہوتا تو آج ان یتیم بچوں کا حق مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر آج بھائی مر گیا ہے اور شریعت کا اگر یہ قانون ہے کہ بھائیوں کے رہتے ہوئے بھتیجے حصے دار نہیں بنتے، تو ایسے موقع پر چچا لوگوں کی انسانیت کہاں چلی جاتی ہے میرے بھائی؟ اگر اس چچا کے اندر ذرہ برابر انسانیت ہے، وہ اپنے باپ سے جا کے گئے ٹھیک ہے شریعت میں حق نہیں بنتا ہے، مگر جتنا حق ہمیں مل رہا ہے اتنا ہی ہمارے ان بھتیجوں کو بھی آپ دیجئے تاکہ ان کے ساتھ نا انصافی۔
اور دادا کو بھی چاہیے، دادا کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے، وہ اپنی پراپرٹی کا 1/3 حصہ اپنے ان یتیم پوتوں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، وہ کر کے جائے تاکہ ان یتیموں کا حق نہ مارا جائے۔ میرے بھائی، کسی یتیم کا کبھی حق مت مارنا۔ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ظلم شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ لی۔ ایک بالشت سمجھتے ہیں؟ یہ ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے اس کو ایک بالشت بولتے ہیں۔ ایک بالشت یعنی ایک بالشت کتنا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے آدھا فٹ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آدھا فٹ بھی اگر کسی کی زمین آپ نے ناجائز ہڑپ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تفقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یا بھائی بہن کا پورا حصہ ڈکار لیتا ہے، بہن کو ماں کا زیور تو ملتا ہے مگر باپ کی زمین اور جائیداد میں سے بھائی لوگ کہتے نہیں صاحب تمہارا نہیں بنتا، تم کو نہیں دیں گے۔ اگر بہن مانگ لے تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر تجھے ہم حصہ دیں گے ہم ساری زندگی تجھ سے بات نہیں کریں گے۔ بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ ہم آج کہتے ہیں نا کہ عدالت میں مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کامن سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، پہلے اب مسلم پرسنل لا پر ہم خود تو عمل کریں۔ مسلم پرسنل لا یہ کہتا ہے کہ باپ اگر مر گیا ہے اور 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے اور 2 بہنیں اور 1 بھائی کو چھوڑ کے گیا ہے تو 50,000 بھائی کو ملے گا اور 25,000 دونوں بہن کو ملے گا۔ لیکن یہاں تو پورا 1 لاکھ بھائی ڈکار جاتا ہے، بہن کو 1 پیسہ نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر آپ نے کسی کی وراثت ہڑپ لی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگوں کی وراثت سمیٹ کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ کلا، کر لو، ایسا کرنے والے کر لو، ایک دن ایسا آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تم کو انصاف دینا پڑے گا، تم کو حساب دینا پڑے گا۔ کبیرہ گناہوں میں گناہ اور ہے میرے بھائی، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کسی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا۔ زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے اور کسی پاک دامن عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر زنا کی تہمت لگانا بھی بہت بڑا پاپ ہے۔ اگر کسی کے اوپر آپ نے جھوٹی تہمت لگائی ہے اور اس تہمت کو ثابت نہیں کر پائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، اگر کسی بے گناہ عورت پر تم نے زنا کی تہمت لگائی ہے اور 4 گواہ نہیں ہے تمہارے پاس تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگانا۔ اور آگے بڑھیے، ریاکاری کرنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے دان دینا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا، دکھاوے کے لیے قرآن پڑھنا، ریاکاری بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ کہتا ترکتہ وعملہ، میں اس کے عمل کا ثواب نہیں دیتا، میں چھوڑ دیتا ہوں، جا تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے جا کے اس سے ثواب دے۔ اسی طریقے سے میری پیاری ماں بہنوں، 1-2 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عورت کا بے پردگی کرنا، عورت کا بیہودہ کپڑے پہن کر کے نکلنا، عورت کا ایسے کپڑے پہن کر کے گھر کے باہر نکلنا جس سے اس کے شریر کا انگ نظر آتا ہو، اس کا بدن نظر آتا ہو، اپنے جسم کا پردرشن کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان کو میں نے ابھی نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے۔ نمبر 1، قوم معہم سیاۃ کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ ابھی منور صاحب آئے
آسام کے حالات بیان کر رہے تھے. میں اتر پردیش سے آیا ہوں، ہمارے یہاں کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں. حکومتیں اور کرسیاں، یہ ان کا نشہ بھی بڑا گہرا ہوتا ہے میرے بھائی. مگر راحت اندوری کا بڑا مشہور شعر ہے، جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. یہ کرسیاں، یہ عہدے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا حکومت چھین لیتا ہے. اللہ کا قانون یہی رہا ہے. زمین پر ظالم کو اللہ تعالیٰ نے پھلنے پھولنے نہیں دیا ہے. اللہ نے کفر کی حکومت کو چلنے دیا ہے، شرک کی حکومت کو چلنے دیا ہے، مگر ظلم کی حکومت کو چلنے نہیں دیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو اس سے ماریں گے، ظلم کریں گے، اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ایک لفظ میں اللہ کے نبی نے سارے فیشن کو بیان کر دیا. آج مسلمان باپ چہرے پر داڑھی ہے اور ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اور جوان بیٹی کو لے کر کے شادی میں جا رہا ہے، اور بیٹی نے ساڑی پہنی ہے، اور ساڑی ایسی پہنی ہے کہ اس کی پیٹھ بھی نظر آ رہی ہے، اس کی آستین بھی نظر آ رہی ہے، اس کا پیٹ بھی نظر آ رہا ہے، اس کے شریر کا انگ انگ نظر آ رہا ہے، اس کا پورا بدن نظر آ رہا ہے. اپنے پورے حسن کی وہ نمائش کر کے جا رہی ہے. جو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت اپنی زینت کو تو ظاہر نہیں کر سکتی ہے کسی غیر مرد کے سامنے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. عورت گھر میں باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، سسر کے سامنے، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں جس سے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے، اس رشتہ دار کے سامنے بھی عورت جب جائے تو اپنے دوپٹے کو ہمیشہ اپنے گریبان پر رکھے، اپنے دوپٹے کا خیال رکھے. دوپٹہ جہاں تہاں پھینک کر کے نہ چلی جائے، اس کا دوپٹہ اس کے سینے پر ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مسلمان عورت، تو جب پائل پہنے ہو تو گھر میں اپنے پائل پہن کر کے اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کر. تیرے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کان تک نہیں جانی چاہیے. جو اسلام اتنا سخت ہے، وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ کشن گنج کی لڑکی، پورنیا کی لڑکی، ارریا کی لڑکی انسٹاگرام پر آئی ڈی بنائے اور اپنے فوٹوز ڈالے، اپنے نئے نئے کپڑوں کا، اپنے گہنوں کا پرچار کرے، شادی میں تیار ہو کے جائے، اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگائے اور اپنے فوٹوز ڈال ڈال کر کے دنیا میں اپنے حسن کی نمائش کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کپڑا پہن کر کے بھی ایسی عورتیں ننگی ہوں گی. ان کا شریر نظر آئے گا، کپڑا ایسا ہوگا. اور ممیلات مائلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی ہوں گی. اور جب وہ چلیں گی تو ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوگی. عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ حیا والی عورت ہے، یہ شرمیلی عورت ہے، اور اس کی چال بتا دیتی ہے یہ بے حیا عورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی چال بھی بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح ہوگی. اور آگے آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل، اس کے بالوں کا اسٹائل کیسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اس کے بال کا جوڑا ایسا بنا ہوگا. آج کل تو فیشن کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے. بیوٹی پارلر میں کالی کلوٹی عورت جاتی ہے اور اندر سے بالکل بالی ووڈ کی ہیروئن بن کے نکلتی ہے. وہ آئی برو کو سیٹ کروا رہی ہے، اپنے ہونٹوں میں انجیکشن دے کر کے ہونٹوں کو موٹا کر رہی ہے، اور اتنا میک اپ ہو رہا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. یاد رکھو میری بہنوں، یاد رکھو میری ماؤں، میک اپ کے نام پر کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کی فطرت کو بدل دے، جو اللہ کی تخلیق کو بدل دے، حرام ہے. جو نیچرل بیوٹی ہے، جو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھو. ایسی عورتیں جو اپنے ہیئر اسٹائل کو اونٹ کے کوہان کی طرح بنائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحھا، اور جنت کی خوشبو بھی یہ نہیں پا سکتی. اسی طریقے سے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے باپ کو برا بھلا کہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اپنے باپ کو کون برا بھلا کہتا ہے؟ کہا جب تم کسی کے باپ کو برا بھلا کہتے ہو
کسی کو ماں کی گالی دیتے ہو، کسی کے باپ کو برا بلا کہتے ہو، اور جواب میں وہ تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو برا بلا کہتا ہے، تو انڈائریکٹ تم اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو برا بلا کہہ رہے ہو۔ آج کل یہ بھی بڑا چلتا ہے، دوست لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو ماں کی گالی دیتے ہیں، پھر وہ اس کو ماں کی گالی دیتا ہے۔ خبردار، حرام ہے، اپنی زبان کو گالیوں سے محفوظ رکھو، اپنے ماں باپ کی لعنت اور ان پر گالی کا سبب مت بنو۔ اور یاد رکھو، والدین کو ستانا اور والدین کو دکھ دینا، والدین کو تکلیف دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، والدین کو ستانا اور تکلیف دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغْنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں ملے ہیں، قسمت سمجھو اپنی، تقدیر سمجھو اپنی۔ کتنے نوجوان ہیں ترستے ہیں کہ کاش میرے بوڑھے ماں باپ ہوتے۔ تمہارے ماں باپ اگر تم کو بڑھاپے میں ملے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان کو اف بھی مت کہو، ان سے جب بھی بات کرو ادب سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے بازو کو بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طریقے سے بچپن انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ تو والدین کو تکلیف پہنچانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے وَشَہَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جب آپ سے پوچھا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، آپ نے فرمایا کہ شرک کرنا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، لیکن آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا وَشَہَادَةُ الزُّورِ وَشَہَادَةُ الزُّورِ وَشَہَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی جھوٹ سے اپنے دامن کو بچاؤ، تین چیزوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، امانت میں خیانت مت کرو، وعدے میں وعدہ خلافی مت کرو اور جھوٹ مت بولو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ میرے بھائیوں،